مجھے کہہ رہے اچھا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا وہ عظیم معرکہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بھی کہا ہے. وہ دن فرقان کا دن، فرق کر دینے والا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان و اہل کفر کے درمیان فرق کر دیا. غزوہ بدر ایسا غزوہ ہے جس میں صحابہ کا عشق اور صحابہ کے ایمان کھل کر سامنے آیا. سب سے بڑی آزمائش مہاجرین مکہ کی تھی، جن کے سامنے اس دن ان کے اپنے عزیز و اقارب سفارات ہیں. کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا خالو ہے. ان کی تلواروں کی زد میں تھے اور ان کو اپنے جگر کے ٹکڑے خود کرنا پڑ رہے تھے. لیکن آج خونی رشتہ داری نہیں ہے، ساری رشتہ داریاں ختم. آج ایمان کی رشتہ داری ابھر کر سامنے آئی. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن مشرکین کی طرف سے تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تو حضرت سے کہنے لگے، ابا جی کتنی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں ٹال گیا آپ کو. فرمانے لگے، بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا کبھی تلوار کو نہ روکتا. اللہ. آج یہ رشتے ایمان کے رشتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ایمان کس طرح کھل کر سامنے آتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی ابو عزیر بن عمیر یہ کافروں کی طرف سے تھے اور مصعب بن عمیر مسلمانوں کی طرف سے. جب میدان جنگ چھٹا، جنگ ختم ہوئی تو قیدی پکڑ رہے مسلمان. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت بخشی کے 70 ان کو قیدی بنایا اور 70 کو ان کو جہنم حاصل کیا. اور اس کے مقابلے مسلمانوں کے صرف 14 شہداء ہوئے. تو حضرت مصعب بن عمیر گزرے اپنے بھائی کے پاس سے، تو ایک انصاری اس کو باندھ رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا، ہاتھ باندھ رہا. فرمانے لگے، شدد ہو جیدن، اس کو ہاتھ جلدی مضبوطی سے باندھ رہا. ان امہ ذو ثروت، اس کی ماں کے پاس بہت پیسہ ہے، تمہیں بہت اچھا فدیہ ملے گا. وہ کہنے لگے حضرت مصعب بن عمیر سے، انت اخی، تو میرا بھائی ہے، خون کا بلڈ ہے، تو تیری اور میری ماں ایک ہے. فرمایا تو میرا بھائی نہیں، یہ میرا بھائی ہے. اللہ. اسلام نے اہل ایمان کو اس مقام پر رکھا. انہوں نے جتنی خونی رشتہ داریاں تھیں سب توڑ ڈالی. حضرت عمر بن خطاب دیکھیے، ان کے مقابلے ان کے خالو ہیں عاص بن ہشام. تو یہ مارکہ کرب یا مارکہ یہ ہے بدر جو ہے، یہ عظیم مارکہ ہے. اس میں عشق محبت بھی ظاہر ہوئے، نبی کے عشق. بالکل. حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سب کوئی، یعنی آپ نے اندازہ فرمائیں یہ جو مارکہ ایسا ہے اس میں مسلمانوں نے کوئی تیاری نہیں کی. جیسے تھے ویسے رسول اللہ چلو، اگر کوئی پیچھے رہ گیا رسول اللہ نے ملامت نہیں کی، چلو. تو حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جسم پر قمیض نہیں، ننگے جسم ہے، وہ میدان میں پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفے درست فرما رہے تھے تو کہنے لگے، سواد استوے، چھوٹے صف سے نکلے ہوئے تھے، سواد ذرا سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ. تو آپ نے اپنی جو چھڑی جو ہاتھ میں تھی وہ ان کے پیٹ پر لگائی، یعنی استوے. تو جب جیسے چھڑی لگی تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی، اوجاعت نہیں، مجھے آپ نے تکلیف دی ہے، فعقدنی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے،
جب انہوں نے کہا اوجاعت نہیں، مجھے آپ سے آپ نے تکلیف دی اور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے، آپ بدلہ لے لو مجھ سے. کہ یا رسول ایسے نہیں لوں گا، میرا جسم ننگا، اپنے جسم میں کپڑا اتاریے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کا کپڑا اتارا. حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں چمٹ گیا آپ سب اور فرمانے لگے بہت چوم رہے. نبی کے سوال یہ کیا؟ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کیا بدن آخری ہے، میں چاہتا ہوں میرا آخری جو کام ہے نا وہ ہے کہ میرے جسم آپ کے جسم کو چھو چکا. اللہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. اس مارک میں بڑے بڑے صحابہ کا عشق ظاہر ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے کھڑے ہیں، رسول اکرم کا پہرا دے رہے ہیں. صحابہ کے چھپرا بنا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پہرے پر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ دعائیں کر، اور فرمانے لگے آپ یہاں تک کہہ دیا اللہم ان شئت لا توبت، یا اللہ میرے پاس جو محنت کی یہ حاضر کر دیا میرے، سبحان اللہ. اگر تو چاہتا ہے کہ اس کے بعد تیری عبادت اس کو ختم کر دے. سبحان اللہ. چمٹ گئے، رو رہے یا رسول اللہ صبر کیجیے، اللہ مدد کرے گا. تو یہ مارکہ بدر جو بڑا عظیم مارکہ ہے. بالکل بالکل. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.